بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا. سامعین کرام و ناظرین اعظام، میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث شریف پڑھی ہے. اس کا مفہوم یہ ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم غزوہ تبوک سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ واپس آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ افراد ہیں، کچھ لوگ ہیں جو ہمارے پیچھے مدینے میں ہیں. ہم جس گھاٹی سے، جس وادی سے بھی گزرے، وہ لوگ بھی اجر و ثواب میں ہمارے ساتھ شریک ہیں. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کسی کام میں شریک نہیں رہتے لیکن ثواب انہیں ملتا ہے. شریک نہ رہنے کی وجہ کیا ہے؟ شریک نہ رہنے یا شریک نہ ہونے کی وجہ عذر شرعی ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہو کہ ان کے اندر نفاق ہو، وہ منافق ہو اور پھر جھوٹ بول کے پیچھے رہ گئے ہوں اور پھر انہیں ثواب ملے. ایسا نہیں، بلکہ وہ دل کے اعتبار سے مخلص ہیں، سچے ہیں، پکے ہیں، صاحب ایمان ہیں. وہ ہمارے ساتھ سفر میں جانا چاہتے ہیں، جذبہ رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس عذر شرعی ہے. وہ بیمار ہیں، چل نہیں سکتے، ان کے ساتھ ایسی پریشانی ہے کہ وہ سفر نہیں کر سکتے، لیکن جذبہ ہے، شوق ہے. اگر صحت ہوتی، تندرستی ہوتی تو وہ ضرور شریک ہوتے. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک سے لوٹتے ہوئے یہ کہا تھا: ان اقواما خلفنا بالمدینہ، یقیناً ہمارے پیچھے مدینے میں کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ افراد ایسے ہیں، ما سلکنا شعبا ولا وادیا، ہم جس گھاٹی اور جس وادی سے بھی چلے الا وہم معنا، مگر وہ لوگ ہمارے ساتھ تھے. یعنی ہم جس طرح جہاد کے لیے نکلے، جہاد کے لیے آئے، نکلنے اور واپسی میں ہمارے لیے ثواب ہے، تو مدینے میں کچھ افراد ایسے بھی ہیں کہ جو ہمارے ساتھ چلے تو نہیں لیکن وہ ثواب میں برابر کے شریک ہیں. آخر ایسا کیوں؟ میں نے کہا کہ ان کے اندر شوق تھا، جذبہ تھا، جانے کی تڑپ تھی، لیکن عذر شرعی کی وجہ سے وہ جا نہیں سکے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک آدمی جہاد میں شرکت نہ کر سکے، لیکن اگر اس کی نیت ہے اور جذبہ موجود ہے، لیکن ایسے آزار ہیں کہ ان آزار کی وجہ سے وہ شریک سفر نہیں ہو پا رہا ہے، وہ عمل میں شریک نہیں ہو پا رہا ہے، تو نیت کی وجہ سے اسے ثواب ملے گا. مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک آدمی جو صحت و تندرستی کی حالت میں اعمال کرتا ہے، نفلی کام کرتا ہے، لیکن جب وہ بیمار پڑ جاتا ہے، جب اس کی صحت چلی جاتی ہے یا کسی عذر کا وہ شکار ہو جاتا ہے اور عذر کی وجہ سے وہ کام نہیں کر پا رہا ہے، تو حالت صحت میں جو وہ کام کرتا تھا اللہ تعالیٰ حالت مرض میں بھی اسے ثواب دے گا. مثال کے طور پر آپ کا معمول ہے کہ آپ حالت صحت میں نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، نفل نماز پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، تسبیحات کا اہتمام کرتے ہیں، اذکار و اوراد کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن آپ بیمار پڑ گئے اور بیماری کی وجہ سے آپ یہ کام نہ کر سکے، نوافل کا اہتمام نہ کر سکے بیماری کی وجہ سے. لیکن آپ کے اندر تڑپ ہے کہ اگر ایسی حالت نہ ہوتی تو ہم اپنے معمول کے مطابق کام کرتے رہتے، تو مرض ہونے کے باوجود، بیماری ہونے کے باوجود آپ کو ثواب ملتا رہے گا جیسے کہ آپ حالت صحت میں کام کر رہے تھے. اسے آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جذبہ ہوتا ہے لیکن وہ کسی وجہ سے کام نہیں کر پاتا ہے. مثال کے طور پر آپ ایک مالدار آدمی کو دیکھتے ہیں اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، آپ کے اندر بھی یہ شوق اور جذبہ ہوتا ہے، اے کاش ہمارے پاس بھی مال ہوتا تو ہم اس کی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، غربا اور مساکین کا تعاون کرتے، دیگر انسانوں کا، سماج کے افراد کا خیال کرتے. تو آپ کے پاس مال تو نہیں ہے
لیکن آپ ایک صاحب مال کو دیکھ کر، صاحب خیر کو دیکھ کر آپ کے اندر رشک ہے، جذبہ ہے کہ اگر ہمارے پاس یہ چیز ہوتی ہم بھی خرچ کرتے تو آپ کو بھی خرچ کرنے کا ثواب ملے گا۔ حالانکہ آپ نے خرچ نہیں کیا، لیکن آپ کی نیت اچھی ہے، جذبہ اچھا ہے، تڑپ اچھی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ثواب دے گا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اعمال خیر کا اہتمام کریں۔ جب اعمال خیر کا اہتمام کریں گے اور حالت صحت میں ہم نے پابندی کی، اگر بیمار پڑ جاتے ہیں تو ہمیں ان اعمال کا ثواب حالت بیماری بھی ملتا رہے گا۔ اور اسی طرح ہم کسی کو خیر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اپنے اندر جذبہ پیدا کریں۔ اگر سچی تڑپ اور سچا جذبہ ہے تو اگر ہم نے خرچ نہ بھی کیا، مال نہ ہونے کی وجہ سے یا وہ اسباب نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے خرچ نہیں کیا، لیکن نیت اچھی ہے، اس کی وجہ سے ہمیں ثواب ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت پر چلنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔